مهرانی درود سر باتم پا بلوچ راجا مرادر چارو کشمر جگو هر کجا شمه زندمانو وشبات مرادر BSO یا ABSO آزادا وحدی که اولی سران کلچر ڈے جارجت خوزدار ای مراگش کا ایرکنک بو گڑا ریاستی اہلکارانہ ای روچ پا بلوچ شات نو گڑا بلوچنی ہمی نودر برانی ہمی کلچر ڈے سرا یک لخت مردمی رہ دا کہ آئیں دستی بم دور دا تو ادا بازیں ورنا اور بازیں نودر بر کے استا ٹپی بوتا زخمی بوتا ہمیں ٹپی نودر برانی تھا یک کی وجہ بی برگ بلوچ کہ بی برگ بلوچ یہ دورنا خوزدار یونیورسٹی اسٹوڈنٹ بوتگت اور ہم یونیورسٹی تا وانگا بوتا گڑے حملہ چی پاد آئی وادے کے پاد رہتے ہیں آو ویل چیئر سر بھی اور خوزدار یونیورسٹی ادارہ آئی انچو فیسلیٹیٹ نکا کہ آو تی کلاس یا کہ اسکول یا کہ لائبریریاں یا کہ دومی فلورا شد کرت گڑ پمش کے آئی خوزدار انجینئرنگ یونیورسٹی وانا گیلدا تو بلوچستان یونیورسٹی جہل ڈپارٹمنٹ داخلہ زرتگت زولوجی مرچی باندھا آ بلوچستان یونیورسٹی ایم فل اسٹوڈنٹ ہے اور ایک جوان ایکٹیوسٹ ہے اور ہمیں حالات کے 2 مارچ روز کیا ایر کو ایر کرنے کے مقصد چیئے اس طرح حملہ کیا وہ تو چنچو مردم ٹپی بوتا وجہ بیبر جان بلوچ ایک جہتی کمیٹی ہے ہوں گونے کو کہ انو بلوچ ایک جہتی کمیٹی اوور آل پاکستانہ تو گشت کرنے کے یک پروٹسٹ زارشانی پا گار بیگوہ بوتا کہ مردم کے ریاست چس کرتا بورتا آئینی واپس آرگی مطالبہ آنگو ڈیمانڈ آنگو درخت اور ہمیں لانگ مارچ اسلام آباد اشتا ہمیں لانگ مارچ حوالے کلچر ڈے سرا حملہ حوالے اور بلوچستان نودر برانی جیڈ ہو جنجالانی بابت مرچی میں پوڈ کاسٹنگ ہو وجہ بی بکری جانا السلام علیکم بی بکری جان کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ سر، خیریت ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ شکر ہے تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کی گدان ٹی وی میں آنے کی تو ہم کچھ سیاسی حالات پہ کچھ اسٹوڈنٹس حالات پہ بات کریں گے کہ آج کل کے پولیٹیکل حالات اور اسٹوڈنٹس کے مسائل اور ریاستی جو جبر ہے اس کے علاوہ سب سے پہلے ایک میں یہاں سے آغاز کرنا چاہتا ہوں چونکہ جو خوزدار کا جو واقعہ ہوا تھا کلچر ڈے کے حوالے سے ایک دو باتیں ہیں پر آپ تو خوزدار یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے تو آپ نے ابھی آپ بلوچستان یونیورسٹی میں فل کر رہے ہیں تو وہ پروفیشنل یونیورسٹی تھا انجینئرنگ چھوڑنے کا مقصد وجہ کیا تھا؟ سر، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جو 2 مارچ کو بلوچ کلچر ڈے جو منا رہے تھے ہم، تو اس میں ایک بم بلاسٹ ہوا جس میں 3 ہینڈ گرینیڈ پھینکے گئے، تو اس میں 2 شہادتیں ہوئی، کافی لوگ زخمی ہوئے اور مجھے اسپائنل کارڈ انجری ہوئی۔ اسپائنل کارڈ انجری کی وجہ سے پھر میں ویل چیئر پہ آ گیا، چلنے پھرنے سے قاصر ہو گیا۔ تو 2 سال تک میں ریہیبلیٹیشن کرتا رہا، اپنی صحت پہ کام کرتا رہا، کتنا اسٹیبل ہو سکوں کہ ویل چیئر سے میں بیڈ سے ویل چیئر پہ آ سکوں، ویل چیئر سے بیڈ پہ یا کسی وہیکل میں ٹرانسفر ہو سکوں اور کالج یا یونیورسٹی آ جا سکوں۔ تو اس کے بعد جب میں یونیورسٹی گیا تو ہمارے جو ہے اکثر تعلیمی ادارے ہوں یا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو بلوچستان میں، انفراسٹرکچر جو ان کا بنا ہوا ہے تو ان میں لفٹس اور ریمپس کی کمی ہے۔ ہمارے اکثر کلاسز اور لیبارٹریز جو ہیں وہ اوپر تھے، فرسٹ فلور پہ، تو اس کی وجہ سے جو ہے ایکسیسیبلٹی جو مین وجہ تھی جس کی وجہ سے مجھے انجینئرنگ چھوڑنی پڑی کہ وہاں ہاسٹل میں رہنا، سروائیو کرنا، اور پھر جو کلاسز ہیں، جو لیبارٹریز ہیں، ان کا جو ہے ایکسیسیبل نہ ہونا، اس کی وجہ مین وجہ یہی تھی کہ مجھے انجینئرنگ چھوڑنی پڑی۔ پھر میں نے بلوچستان یونیورسٹی میں ایڈمیشن لی اور اس میں بھی میرا جو ہے فرسٹ چوائس زولوجی نہیں تھا، آج کل میں زولوجی میں ایم فل کر رہا ہوں، تو میں انگلش لٹریچر میں جو ہے میں پڑھنا چاہ رہا تھا۔ جیسے میں نے اپنے فارم سبمٹ کیے وہاں پہ، تو ایک دوست جو میرے فارمز لے کے گیا تھا جب واپسی میں آیا تو کہنے لگا کہ یہاں پہ انگلش لٹریچر کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی بدقسمتی سے اوپر ہے، فرسٹ فلور پہ ہے، ہاں تو وہاں پہ کے لیے جانا آنا ناممکن ہے۔ تو پھر میں نے دوستوں سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد جو ہے ان سے پوچھ گچھ کی کہ کوئی ایسا کوئی ڈپارٹمنٹ جو نیچے ہو، گراؤنڈ فلور پہ ہو، تو پھر میں نے زولوجی ڈپارٹمنٹ میں جو ہے ایڈمیشن لی۔ ایم ایس بھی بلوچستان یونیورسٹی، ماسٹرز بھی اپنی بلوچستان یونیورسٹی سے کی، اور اب جو ہے ایم فل کر رہا ہوں۔ تو خوزدار یونیورسٹی اتنی بڑی بلوچستان کا سب سے بڑی انجینئرنگ یونیورسٹی ہے تو آپ لوگ اس کے وائس چانسلر سے ملے کہ آپ وہاں کے اسٹوڈنٹ تھے بعد میں آپ پہ یہ واقعہ ہوا تو ان لوگوں نے اس حوالے سے بات کی کہ کوئی فیسیلیٹیٹ کریں یا اتنی بڑی یونیورسٹی ایک لیفٹ فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتا اپنے کے اسٹوڈنٹ کو؟ جی بالکل، اس وقت جو ہے ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر تھے،
تو ان کے پاس میں گیا، ہمارے وی سی تھے، ان سے میں نے ملاقات کی. اچھا، ان کا دفتر بھی جو ہے اوپر تھا، فرسٹ فلور پہ. تو ہوں، 5-6 بندے جو ہیں مجھے اٹھا کے وہاں پہ لے گئے. ان سے ملاقات کی میں نے. تو یہی کہا میں نے کہ مجھے جو ہے فیسلٹیز دی جائیں تاکہ میں اپنی تعلیم کو جو ہے آگے بڑھا سکوں. 4 سال کا جو ہے یہ کورس ہوتا ہے، 2 سال میرے کمپلیٹ ہو چکے تھے اور 2 سال باقی تھے. تو ان کا رویہ بھی کافی مایوس کن تھا. انہوں نے تو اسٹریٹ اوے مجھے کہہ دیا کہ آپ اس سال میں جو ہے انجینئرنگ کر کے کیا کرو گے، یہ جو ہے فیلڈ ورک ہے، آگے بھی آپ نہیں پڑھ پاؤ گے، تو اس سے اچھا ہے آپ گھر میں بیٹھ جاؤ یا کچھ اور کر لو. تو مایوس کن تھا ان کا رویہ. تو مجھے بھی پھر مجبوراً وہاں سے جو ہے خیر آباد کرنا پڑا. جی آپ نے پہلے بولا کہ مارچ کو 2 مارچ کو حملہ ہوا تھا، واقعہ ہوا تھا، اس میں آپ کے یہ حادثہ پیش آیا. تو اب یہ کون سا ایئر تھا، کون سا سال تھا، اس کو ذرا بول رہے ہیں، اور کس کی طرف سے ہوا تھا؟ اسی واقعے کو تھوڑا سا وضاحت کریں، اس کو بتائیں. جی سر، یہ BSO آزاد کی طرف سے ہم نے جو ہے یہ بلوچ کلچر ڈے کا جو ہے سیلیبریٹ کرنے کا یہ ہمارا فیصلہ یہ تھا. یہ پہلا BSO آزاد. پہلا کلچر ڈے تھا. جی، یہ پہلا کلچر ڈے تھا. اس سے پہلے جو ہے کبھی بلوچستان میں ہمارے کلچر ڈے کو جو ہے ثقافتی دن کو نہیں منایا گیا تھا. یہ 2010 2 مارچ کو جو ہے ہم نے فیصلہ کیا تھا اس کو بھرپور اور شاندار طریقے سے منانے کے لیے. تو اس میں پھر جو ہے رات کے 10:30 10 بجے کے لگ بھگ یہ عملہ ہوا. یہ BSO کا ڈیسیشن تھا کلچر ڈے رکھنے کا یا فیصلہ کرنے کا؟ جی ہاں، جی ہاں، بالکل. یہ ہمارے جو ہے اس وقت کے کابینہ اور ہوں. ہمارے CC کے ممبران بھی کچھ ان میں تھے. تو ہم سب نے مشترکہ یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم جو ہے اپنا ثقافتی دن 2 مارچ کو بلوچستان انجینئرنگ یونیورسٹی میں منائیں گے. اور وہ پہلا ایسا دن تھا جو ہم منانے جا رہے تھے. تو کسی نے حملہ کیا تھا یا اندر سے رکھا گیا تھا، کیا ہوا تھا؟ نہیں، یہ دستی بم پھینکے گئے تھے سر. اینڈ گرنیڈ پھینکے تھے، 3 اینڈ گرنیڈز پھینکے گئے تھے. تو شاید کوئی باہر کا ہو یا اندر کا، کیونکہ سیکیورٹی تو تھی. سیکیورٹی بلوچستان یونیورسٹی کی سیکیورٹی کافی سخت ہوتی ہے، لیکن جو کرنے والے ہیں پھر وہ کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ لیتے ہیں. تو وہ آ کے کسی بلڈنگ کی ڈپارٹمنٹس کی چھت پہ چڑھے تھے اور وہاں سے پھر انہوں نے جو ہے جو ہم گراؤنڈ میں سیلیبریٹ کر رہے تھے وہاں پہ 3 اینڈ گرنیڈز پھینکے. تو اور کتنے لوگ زخمی ہوئے تھے زخمی تو بہت سے، ابو 50 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے. کچھ ان میں جو ہے سیریس تھے، 5 سے 6. وہ بھی الحمدللہ ریکور کر گئے. تو میرا مسئلہ ایسا تھا کہ اسپینل کارڈ کا ایسا مسئلہ ہے کہ انٹرنیشنلی بھی ابھی تک اس کے لیے کوئی ایسا علاج نہیں کہ آپ علاج کروا سکے، ٹریٹمنٹ کروا سکے. کچھ ایسے ہیں ممالک جو آپ کو آفر کرتے ہیں لیکن وہ شورٹی نہیں دیتے کہ ہم آپ کو شورٹی دیں گے کہ آپ ٹھیک ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور اس کے ایکسپنسز بہت زیادہ ہیں. جی؟ اس کے علاوہ ابھی پر آپ ویسے ہی آپ BSO میں بھی رہے ہیں، ابھی بلوچ یکجہتی کمیٹی میں ہیں، ایک ایکٹیوسٹ ہیں آپ. ابھی ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں نئی تنظیمیں بن رہے ہیں، جیسے گروپ بن رہے ہیں یا موومنٹ بن رہے ہیں، جیسا کہ عقد و تحریک تھا. ایسے بہت سارے ہیں کہ جو سول سوسائٹی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. یکسر ایک چینج آ گئی. تو پولیٹیکل پارٹیاں جو پارلیمانی پارٹیاں ہیں یا ادھر سرفیس میں کام کر رہی ہیں، تو ان کا کوئی ذکر نہیں آتا بلوچ مسئلوں مسائلوں پر، اور زیادہ تر اسی طرح کے کمیٹیاں یا کہ گروپ اور ادارے بن رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں آپ، یہ حالات کیوں پیدا ہوئے کہ سیاسی پارٹیاں اور ان میں یہ الگ الگ ہو گئے؟ سر، جیسے آپ نے کہا کہ سیاسی پارٹیاں کافی عرصے سے بلوچستان میں جو ہے نیشنلسٹ جو پارٹیز ہیں، قوم پرست جماعتیں ہیں، ان کا ایک موقف ہے. باقی وفاق کے جو پارٹیز ہیں، مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی یا باقی جماعت اسلامی، ان کی طرف سے ہو، یہ کافی عرصے سے جو ہے لوگ ان کو ووٹ دے رہے ہیں، لوگ جو ہے ان کو آگے لا رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے جو رول ہے ان کا، وہ اپنا رول اس احسن طریقے سے نہیں نبھا پا رہے ہیں کہ آپ ایز اے شہری اگر کسی کو اپنا ووٹ دے کے آپ پارلیمنٹ میں بیچتے ہیں، آپ ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے قانون سازی کریں گے اور سب سے پہلے آپ کی جان مال عزت کی حفاظت کرنے کے لیے وہ قانون سازی کریں گے. لیکن بدقسمتی سے ہم نے دیکھا ہے کہ خاص کر بلوچستان میں ہمارے جتنے بھی پارلیمنٹیرین پارٹیز ہیں جو
الیکشن سے پہلے یا ان کو وزارتیں ملنے سے پہلے ان کا موقف الگ ہوتا ہے، اور وزارتیں حاصل کرنے کے بعد یکسر جو ہے ان کا موقف چینج ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ ایک پھر ویکیوم کریٹ ہو گیا ہے. جیسے آپ نے ایک دو تحریک کی بات کی، فرام نو ویئر وہ ایک ایسی بڑی طاقت بن گئے بلوچستان میں، ایک نام کمایا مولانا صاحب نے اور ان کے کارکنوں نے. تو یہ سیاسی پارٹیوں کی جو ہے کمزوریاں ہیں کہ انہوں نے ایک ویکیوم کریٹ کیا عوام کے اور اپنے درمیان، جو ہے فاصلے بڑھاتے گئے، جس سے جو ہے عوام کا اعتبار ان سے اٹھ گیا ہے. اس لیے نئی نئی اگر کوئی بھی پارٹی ہوتی ہے وہ عوام کی بات کرتی ہے، وہ یہ جو درد ہے، کرب ہے، اس کے بارے میں بات کرتی ہے، تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں. تو پرانی پارٹیاں ڈیلیور کرنے میں بھی فیل ہو چکی ہیں. کافی ہم نے ان کو موقع دیا، اب 70 سال گزر گئے، یہی پارٹیاں ہیں، یہی ہمارے لوگ ہیں، یہی چہرے ہیں، لیکن ان سے کوئی جو ہے ڈیلیور نہیں ہو پایا وہ جو عوام ان سے توقعات رکھتے تھے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا پارلیمنٹ حاوی ہے بلوچوں پر یا پارلیمانی پارٹیوں پر؟ تو یا بلوچ اپنی قومی سوال پہ مضبوط طرح سے کڑے نہیں ہیں یا اسٹرانگلی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پارلیمانی پارٹیاں ہیں یہ بلوچ کے قومی سوال پر یا بلوچ مسائل پر ناکام ہو چکی ہیں؟ جی بالکل، جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ پارٹیاں جو ہیں بیچ میں مفادات آ جاتے ہیں. دیکھیں، جو بلوچ کا جو ہے ایک جود ہے، جو قومی سوال آپ کہہ رہے ہیں، اس کے اور ان کے پھر جو مفادات ہیں ان کے درمیان ایک کلیش آ جاتا ہے کہ وہ جو پارلیمنٹیرین پارٹیز ہیں جو پاکستان کے طرز عمل پر سیاست کر رہے ہیں، وہ اور جو بلوچ قومی سوال ہیں اس میں جو ہے کافی دوریاں بڑھ رہی ہیں، دوریاں پیدا ہو رہی ہیں کہ جس طرح سے اتنا عرصہ گزر چکا ہے، یہ لوگ ان کو دیکھ چکے ہیں کہ آج کل بھی آپ اگر دیکھیں، سیاست تو بلوچ کی نام پہ ہو رہی ہے، سیاست لاپتہ افراد کے نام پہ ہو رہی ہے، سیاست جو ہے بلوچ کی بقا کے نام پہ ہو رہی ہے. لیکن جیسے ہی آپ جو ہے ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہوتے ہیں، پھر جو ہے آپ کے خیالات بدل جاتے ہیں، پھر جو ہے آپ کے ترجیحات بدل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سب سے بڑی ناکامی کی وجہ بھی یہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں اس وقت سرفیس میں ایک غیر پارلیمانی پارٹی ہونی چاہیے؟ جی بالکل، ہمیں تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ سرفیس پہ کوئی ایسی پارٹی ہو جو پارلیمنٹ، جو لالچ، جو مفادات ہیں ان سے اٹھ کر ہو، جو صرف جو ہے بلوچ قوم کے کاز کو سرو کرے، جو ہے بلوچ عوام کو سرو کرے، اور یہ جتنے مسائل ہیں، جتنے مسائل درپیش آ رہے ہیں، ان سب کو اجاگر کرے. کیونکہ آپ نے جیسے آپ نے کہا کہ ان کے اپنے مسئلے ہوتے ہیں، ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، ان کی پارٹیز کا یہ ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ قوم سے بڑھ کر، سرزمین سے بڑھ کر کوئی آپ کا جو ہے مسئلہ نہیں ہے، کوئی آپ پہ پابندی نہیں ہے. اگر کسی جگہ آپ کی قوم کمپرومائز ہو رہی ہے، آپ کی شناخت کمپرومائز ہو رہی ہے، تو وہ جگہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے لیے نہیں ہے پھر. جی، آپ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، چونکہ آپ اپنے خضدار یونیورسٹی سے لے کر بلوچستان یونیورسٹی تک جتنے آپ دورانیہ میں رہے ہیں اپنی پریکٹیکل لائف میں، تو اسٹوڈنٹ کے مسائل کیا ہیں؟ اسٹوڈنٹس کو ریاستی کس طرح کے جبر کا سامنا پڑا؟ ریاستی جبر کے کئی طریقے ہیں، ایک نمونے ہیں، مطلب فائنینشلی حوالے سے، جسمانی حوالے سے، ایجوکیشنل حوالے سے. تو اسٹوڈنٹس کا مسائل اور آپ نے کیا کیا جبر دیکھے ہیں؟ سر، اسٹوڈنٹس کا جو سب سے بڑا مسئلہ اگر آپ دیکھیں تعلیم کا ہے بلوچستان میں، اور باقی دیگر ہم صوبوں میں دیکھتے ہیں، تو تعلیمی جو ہے اسٹینڈرڈ اس میں کافی جو ہے فرق ہے. ہمارے یہاں اب تک بھی 21ویں صدی میں، آپ 2024 میں انٹر ہو رہے ہیں، لیکن اب تک ہم جو ہے تختی، سلیٹ اور وہ دریوں پہ بیٹھ کے جو ہے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. جہاں ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں جو ہے دانش سکولز کا ایک چین بنا ہوا ہے، جہاں آپ جو ہے باقی صوبوں میں آئی پیڈ وغیرہ پہ، لیپ ٹاپ پہ جو ہے تعلیم دے رہے ہیں. اور دوسری طرف ہم جو ہے اپنی صوبے کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اب تک جو ہے گوسٹ اسکول موجود ہیں. یہاں پہ اسکولوں کے جو نام پہ صرف جو ہے لوگ تنخواہیں لے رہے ہیں، اسکول کا وجود نہیں ہے. اسی طرح اگر ہم ان اسکولوں سے آگے جا کے کالج وغیرہ دیکھیں یا یونیورسٹیز وغیرہ دیکھیں، تو ان میں بھی کافی جو ہے
कमियां हैं बनिस्बत दूसरे यूनिवर्सिटीज के जो मुल्क दूसरे सूबों में है। उसके बाद जो है एक इंसान का एक मसला हमारे यहाँ बलूचिस्तान में हो रहा है, बुनियादी हकूक का मसला के हमारे तालिब इल्मों को, हमारे स्टूडेंट्स को जो है लापता किया जा रहा है। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो छोटे छोटे शहरों से, छोटे छोटे देहात गांव से कोयटा का रुख करते हैं, खुशदार का रुख करते हैं, अब चौकी का रुख करते हैं। ज़्यादातर कोयटा का रुख करते हैं कि यहाँ तालीमी इदारे अच्छे हैं बनिस्बत बाकी गांव से, शहरों से। तो यहाँ आते हैं, यहाँ पे उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जब जो है आप खुद आपकी ज़िंदगी सेफ नहीं रहेगी, आपको आपकी ज़िंदगी को ख़तरात लाक होंगे, आपको बगैर वजह किसी वजह से उठाया जाने का जो है खतरा होगा, तो इसमें फिर आप जो है बाकी सब छोड़ देते हैं, बाकी सब सब चीज़ों का जो है सोचना आप छोड़ देते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। एक और बात के जो अभी करंट हालात हैं स्टूडेंट्स हवाले से हमने बात की, तो बलूचिस्तान में जो मूवमेंट स्ट्राइक है, हमने पहले मैंने कहा कि इससे पहले भी हक दो तहरीक था इन्हीं मसाइल पे, यही स्लोगन है। एक बात तो यह है कि बलूचों को हर वक्त एज ए बलूच उनको अगर पुकारा जाए, बलूच ने इन्हीं पार्टियों के बगैर बलूच आया है, निकला है। तो इसकी मिसाल हम नैब से लेकर आखिरी बलूच यकजहती कमेटी तक लाते हैं कि हर वक्त बलूच को एज ए बलूच अगर पुकारा गया है तो बलूच आया है। तो इससे पहले अक़दो तहरीक था, अक़दो तहरीक से पहले प्रोटेस्ट बलोचों ने बहुत से किए हैं, ख़ासकर मिसिंग पर्सनस के हवाले से जो अभी हो रहा है। अभी जो सिचुएशन पर बलूच यकजहती कमेटी ने जो तुरबत से शुरू किया था और इस्लामाबाद तक, इनके हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये रिएक्शनरी पैदा होते हैं या ये कहाँ तक पहुँच सकते? जी सर, सबसे पहले तो इसमें हमारी भी कमजोरियां हैं कि हम जो है मौका परस्त या मफाद परस्त जो हम सियासत कर रहे हैं, इससे जो है हमें काफ़ी नुकसान हो रहा है, और काफ़ी जो है हम इसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है हमें। जैसे आपने कहा कि जब भी कोई वाक़या होता है तो हम उसके बेसिस पे सियासत करते हैं, कंटिन्यूटी नहीं है कि हम एक तसलसल से जो है सियासत करें। और जब भी आपने खुद ही कहा कि जब भी अगर बात आई है बलूच की, जब बलूच को पुकारा गया है, तो पहले भी आपने देखा है और अब भी आपने देखा होगा कि किस तरह बलूच कौम जो है मुत्तहद हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है, बजाय किसी पार्टी के, बजाय किसी ज़ुबान के, कौम पे हम जो है बलूच कौम पे जो है जल्द इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमें कोई ऐसा लीडर ही नहीं मिला कि सबको एक साथ लेके चले, सबको इकट्ठा करें। तो आलिया वाकया जो हुआ है शहीद बालाच का, जिसको फेक इनकाउंटर्स में मारा गया है, बलूच नस्ल कुशी की तसलसल में जो है एक इजाफा और शिद्दत देखी जा रही है। और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि बलूच नस्ल कुशी सिर्फ बलूचिस्तान में जो है वो इदारे CTD FC वो नहीं है कि जिब्रन लापता करके आपको कत्ल करके मार देते हैं, फेंक देते हैं। इसमें अगर आप देखें मुख्तलिफ तरीके जो है रियासत की तरफ से जो है आजमाए जा रहे हैं। जैसे माशी जो है कत्ल हो, नस्ल कुशी का एक ज़रिया है कि हमारे यहाँ कोई फैक्ट्रीज़ वगैरह, कोई कारोबार, कोई रोज़गार, हमारा वाहिद ज़रिया माश जो है वो बॉर्डर्स हैं। कभी आप बॉर्डर्स बंद करके जो हैं हमें भूखा मारते हैं। जो एक सड़क है कोयटा टू कराची, उसे हम खूनी इशारा का नाम देते हैं, उसमें साल, एक महीने या साल का आप अगर वो एवरेज या रिकॉर्ड लेके देखें तो आप हैरान कुन नताइज मिलेंगे कि कितने लोग इसमें जो है मारे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। ये भी एक नस्ल कुशी का वाकया है, एक तरीका है। लेकिन अब जो तेजी आई है वो CTD की तरफ से, जो जितने भी मिसिंग पर्सन होते हैं, लापता अफराद होते हैं, उनको ले जाके हाथ पांव बांध के किसी जगह कोने में मार देते हैं, और फिर एक बयानी आता है, एक नैरेटिव जो है उन्होंने बिल्ड कर रहे हैं कि हम ये दहशतगर्द मार रहे हैं, हम जो है तंजीमों से जंग करने के बाद इनको हमने मारा है। देखिए, इससे बलूच कौम में गम गुस्सा बढ़ रहा है, इससे जो है आपके खिलाफ नफरतें और बढ़ रही हैं। रियासत को डिफ्रेंशिएट करना होगा कि एक तंजीम का एक बंदा जो आपसे लड़ रहा है वो उसकी अपनी मर्जी है, उसका अपना मौक़िफ़ है, लेकिन एक आम बलूच को आप जो है इस तरह लापता करके उसको मार के जो है। अच्छा, अभी जो ये मूवमेंट है, स्ट्राइक है, ये प्रोटेस्ट है जो इस्लामाबाद तक है और बलूचिस्तान के दीगर शहरों में भी हो रहा है, चल रहा है, तो क्या डिमांड है? तो आप लोग जितने डिमांड्स जो रखे हैं, तो क्या समझते हो कि रियासत इन डिमांड्स को पूरा करेगा?
سر توقع تو یہی ہے، ہم جو ہے اسلام آباد اگر گئے ہیں تو انصاف لینے کے لیے، اور یہی توقع ہے کہ ہمیں وہاں انصاف ملے گا۔ شاید بلوچستان اور اسلام آباد کا فاصلہ اتنا ہے کہ ہماری آواز وہاں تک نہیں پہنچ رہی تھی، تو ہم اب نزدیک گئے ہیں، شاید وہاں حکمران سن لیں۔ اور یہ جو ہے بلوچ نسل کشی کے خلاف جو یہ لانگ مارچ ہے، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ بلوچ نسل کشی بند کی جائے، کیونکہ ہم تک گئے، لاشیں اٹھاتے، ہم لاشیں دفناتے، ہم اپنے پیاروں کو جو ہے کوتے ہوئے تک گئے ہیں۔ اب جو ہے ہمیں انصاف چاہیے کہ نسل کشی بند کی جائے، اور سب سے جو ہے بڑا ہمارا ڈیمانڈ یہی ہے کہ جتنے لاپتہ افراد ہیں سب سے پہلے ان کو منظر عام پر لایا جائے، یا ان کے بارے میں ہمیں یہ بتایا جائے، ہمیں معلومات فراہم کی جائیں کہ وہ کہاں ہیں، کس حالت میں ہیں۔ اگر کوئی ان کے ہاتھوں مارا جا چکا ہے تو ہمیں یہاں تک بتایا جائے کہ ان کی قبریں کہاں پہ ہیں، تاکہ ہماری جو مائیں بہنیں ہیں وہ خوار ذلیل ہیں، ان کو پتہ چل جائے کہ ان کے پیاروں کے ساتھ کیا ہوا، اس ریاست نے کیا کیا ہے۔ اور دوسرا ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے کہ سی ٹی ڈی جو ایک نسل کشی میں تیزی اور شدت آئی ہے، ایک لہر آئی ہے، سی ٹی ڈی کو جو ہے ڈس آرم کیا جائے بالکل، تاکہ ہمارے جو ہیں لوگوں کو ان سے کوئی خطرات لاحق نہ ہو۔ ہمارے محافظ جو ہیں ہمارے قاتل بنے ہوئے ہیں، تو ہمارا دوسرا مطالبہ یہی ہے۔ تو سوال ہے، یہ لوگ دوسرے جو لاپتہ افراد تھے ان کی رہائی کے لیے گئے تھے، یا رہائی کرنے کی غرض سے گئے تھے، اتنا لانگ مارچ کر کے، ایک طویل سفر طے کر کے؟ یہ تو پھر یہ خود ہی لاپتہ ہو گئے، تو یہاں سے بھی لوگ اغوا ہو گئے جو لانگ مارچ میں کہتے شرکا تھے۔ جی بالکل، اسلام آباد میں جو ہے یہاں سے جتنے گئے ہوئے تھے یہ بھی لاپتہ ہوئے، اور اسلام آباد میں جو اسٹوڈنٹس ہیں، طالب علم جو ویلکم کرنے کے لیے آئے تھے قافلے کو، ان میں سے جو ہے 250 سے 260 جو ہے طالب علم لاپتہ کیے گئے، جن میں سے اب 5-6 دن بعد زیادہ تر طالب علموں کو رہا کیا گیا ہے، لیکن کچھ اب بھی ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ابھی ہیں اور کتنے کس حال کتنے پہلے تو 14 کا نام بتا رہے تھے میرے خیال میں ایمان مزاری، تو ابھی کتنے تک ایسے ہیں کہ جن کا پتہ نہیں ہے کہ کہاں پر ہیں؟ سر جیسے آپ نے بات کی ایمان مزاری صاحبہ کی، تو ہمیں بھی وہیں سے جو ہے انفارمیشن ہم لے رہے ہیں۔ ابھی تقریباً 1 گھنٹہ پہلے کی بات ہے کہ کچھ اور ہمارے طالب علموں کو، دوستوں کو رہا کیا گیا، جس میں چیئرمین ظہیر بھی ہے۔ وہ کافی اس کے بارے میں ہمیں تشویش ہو رہی تھی کہ وہ کہاں پہ ہیں، کیونکہ وہ منظر عام پہ نہیں تھے، لیکن اب 1 گھنٹہ ہو رہا ہے کہ ان کو بھی رہا کر دیا گیا ہے۔ میں ایکوریٹ آپ کو شاید وہ فگر نہیں بتا سکوں، لیکن اب بھی کچھ ایسے ہمارے ہیں 5 سے 8 لڑکے جو اب تک لاپتہ ہیں۔ تو ان کا کیا، ریاست کا کیا کہنا ہے کہ وہ ان ڈیمانڈوں کو مانے گا؟ یہ جب چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا ہے اس کو، تو ان لوگوں نے کیا، ان کے رویے کیسے ہیں؟ سر رویے تو منفی ہیں، کیونکہ ہم انصاف لینے گئے ہیں، ہم جو ہیں ایک پرامن طریقے سے اسلام آباد گئے ہیں تاکہ اپنے جو ہے حقوق لے سکے، اپنے انصاف لے سکے، اپنے پیاروں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں۔ دوسری طرف اگر آپ ریاست کا بیانیہ دیکھیں، جان اچکزئی صاحب جو ہر 2-3 گھنٹے بعد ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور جو مظاہرین ہیں، جو شرکا ہیں، جو وہاں مارچ کے ساتھ گئے ہیں، ان پہ مختلف الزامات لگاتے ہیں، ان کے جو ہے باپ دادا آبا و اجداد پہ مختلف الزامات لگاتے ہیں کہ یہ فلانا دہشت گرد، فلانا ایسے تھا۔ تو اگر حکومت سیریس ہے تو ایسے بیانات دینے سے گریز کرے اور ٹیبل ٹاک کرے۔ مذاکرات کے لیے گئے ہیں، ہمارے جو جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ مذاکرات کے لیے 24 گھنٹے جو ہے اویلیبل ہیں، آپ کبھی بھی آئیں، مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن سیریسنس ابھی تک شو نہیں کی جا رہی ہے۔ یہ سرفراز لوگ جیسے ہیں، یہ تو ان کو کہتے ہیں جنگی منافع خور، کہ ہر وقت یہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ کبھی ان کو یہ حالات کو سلجھانے کی کوشش نہیں کرتے، اس لیے اشتعال دے رہے ہیں اس طرح کے روز سے بیانات دے کر، پرسنل کے سرفراز بگٹی کا، خاص کر جان جمالی کا، وزیر اعظم کا، ان کے نگران کا، تو ان حالتوں پہ تو مزید حالات کو بگاڑ رہے ہیں۔ تو ان سے کیا، اگر یہ مطالبات منظور نہ کریں تو کیا اسلام آباد میں کیمپ لگا کے بیٹھو گے؟ جی سر، سب سے پہلے تو ریاست کو جو ہے ایسے لوگوں کو اب کافی ٹائم ہو گیا،
اب کافی جو ہے وقت گزر چکا ہے. سب سے پہلے ریاست کو جو ہے اوش کے ناخن لینے چاہیے اور ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ لوگ جو انہوں نے اپوائنٹ کیے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو فیسلٹیٹ کر رہی ہے ریاست. یہ جو ہے معاملات اور خراب کر رہے ہیں، معاملات اور بگاڑ رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ اگر جنگ ختم ہوگی، اگر جو ہے حالات نارمل ہوتے جائیں گے تو ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوگا. اگر آپ مجھ سے پوچھے 6 مہینے 1 سال پہلے کی کہ انوار الحق کاکڑ کو تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا بلوچستان میں. آپ نے ایک ایسے بندے کو لا کے جو ہے پاکستان کا وزیر اعظم بنایا ہے اور اس کا انتخاب صرف اس لیے کیا کہ وہ بلوچستان سے ہے اور وہ جو ہے اس کا نیریٹو ایک بالکل ہی الگ ہے. وہ اس لیے آپ نے جو ہے اس کو فیسلیٹیٹ کیا ہے تاکہ لگے ایسے لوگوں کو کہ یہ ہے بلوچستان کا، لیکن صرف بلوچستان اور بلوچوں یا پشتون قوم کے نام پہ جو ہے یہ منافع خوری کر کے یہاں تک پہنچے ہیں. یہ جو ہے قتل و غارت میں بالکل برابر کے شریک ہیں. سرفراز جیسے لوگ ہوں، انوار الحق کاکڑ جیسے لوگ ہوں، جانا چکزئی جیسا بندہ ہو. جانا چکزئی جو کچھ عرصے پہلے افغانستان کی طرف سے پاکستان پہ بلیم کرتا تھا، پاکستان آرمی پہ بلیم کرتا تھا کہ افغانستان میں تباہی کا جو ہاتھ ہے وہ پاکستان کا ہے، اور آج جو ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے بلوچوں کے خلاف جو ہے لوگوں کو اکسا رہا ہے، اشتعال پیدا کر رہا ہے. اس سے حالت اور مزید خراب ہوں گے، بہتر نہیں ہوں گے. تو ان حالات کو ہم دیکھتے ہیں تو جیسا کہ پری پلان کے تحت یہ ساری چیزیں بچائی جا رہی ہیں، یہ کروائی جا رہی ہیں. مثلاً اسمبلی جو پارلیمانی نمائندے ہیں عموماً وہ فیک نمائندے آ رہے ہیں نا، کہ ابھی قبائلی حوالے سے جو بلوچوں کے جو علاقے ہیں وہاں فیک سردار، فیک نواب، فیک اسمبلی نمائندہ، فیک صحافی. تو یہ ساری جو چیزیں فیک آ رہی ہیں ریاست کی طرف سے، تو خاص کر جو بلوچ کے جو قومی مسائل ہیں ان کے سامنے، قومی تشخص کے سامنے، تو یہاں کیا کرنا چاہیے پھر؟ کیسے ان کا مقابلہ؟ ابھی آپ دیکھیں کہ نواب اسلم رئیسانی ہے، نواب اسلم رئیسانی پارلیمانی حوالے کے بغیر اس کی اپنی ایک الگ قد ہے، ایک شخصیت ہے، چیف آف جالاوان کے حوالے سے، قبائلی نواب ہونے کی غرض سے. مگر آج اس کو کہاں رکھا گیا ہے اور باقی لوگوں کو کہاں رکھا گیا ہے؟ یا کہ جو نئے سردار آ رہے ہیں، نئے لیڈر آ رہے ہیں، ان کا سامنا کیسے ہوگا؟ دیکھیے یہ ریاست کی طرف سے جو ایک تفریق ہے کہ ہمارے سب سے پہلے جو ہے نواب سردار ہیں ان کو اتنا پاورفل بنایا گیا، ان کو جو ہے اتنی طاقت دی گئی کہ وہ آل ان آل بلوچستان میں جو ہے جو بھی کچھ کرتے ہیں ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے. اب جب اگر کوئی نواب سردار جو ہے ان کی بات سے ہٹ کے، ان کے موقف سے ہٹ کے اگر کچھ کہتا ہے یا کچھ کرنا چاہتا ہے، پھر آپ کی بات کی طرح کچھ پلانٹڈ لوگ ہیں ان کو ان کے سامنے لایا جاتا ہے. عوام کے جو ہے ان سے جو ہے دوریاں بڑھانے کے لیے ایسے لوگوں کو جو ہے سامنے لایا جاتا ہے تاکہ ہمارا جو ایک نیریٹو ہے، جو بلوچ قوم کا جو ایک قومی سوال ہے، تشخص ہے، تو اس کو جو ہے کاؤنٹر کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو زیادہ تر آگے لایا جا رہا ہے جن کا نیریٹو ہمیشہ جو ہے بلوچستان اور بلوچ قوم کے خلاف رہا ہے. تو ہمیں سب کو مل کے، ایک بندے یا ایک جو ہے تنظیم یا ایک پارٹی نہیں، بلکہ ہم بلوچستان والوں کو سب کو جو ہے مل کے، چاہے وہ پشتون رہتے ہیں بلوچستان میں، بلوچ رہتے ہیں، ہزارہ رہتے ہیں، ان سب کو مل کے جو ہے ان کا مقابلہ کرنا ہوگا اور ایسے بندوں کو اپنے صف سے ہٹانا ہوگا سب سے پہلے تاکہ ہماری بات آگے سنی جائے. ہمارے جتنے بھی مطالبات ہیں، جیسے میں اب بھی کہہ رہا تھا کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی طرف سے جتنے مطالبات دیے گئے ہیں، تو ہم ڈائریکٹ ریاست کے ان لوگوں سے ہمیشہ مذاکرات کرنا پسند کریں گے جن کے ہاتھ میں اختیار ہے، نہ کہ ایسے لوگوں سے جن کو ہمارے اوپر جو ہے مسلط کیا گیا ہے. یہ آ کر یہاں کچھ اور بات کرتے ہیں اور وہاں جا کر جو ہے ہمارے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں، جس سے جو ہے دوریاں اور بڑھ رہی ہیں، مشکلات جو ہے مسائل ہیں ان میں اور اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تھینک یو سو تھینک مچ یو. ہمیں وقت دینے کا، ٹائم دینے کا ایک بار پھر سے. تھینک یو سر. تھینک یو سر.